كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. نہیں آیا خالد عمر نہیں ہے یہاں تھا نہیں چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق علیہ. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بلوغ المرام کی کتاب النکاح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج جو حدیث پڑھی ہے کتاب النکاح باب عشرت النساء، یعنی نکاح میں نکاح کا وہ باب، وہ مسئلہ جس میں خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا بیان ہوگا. انسان بیوی کے ساتھ اچھی زندگی، خوشگوار الفت محبت کے ماحول میں زندگی گزارے، اور وہ کیسے ہوگا اس کے متعلق اس باب کو قائم کر کے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ چند احادیث نقل کی، جن میں سے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. آج جو حدیث پڑھی ہے وہ بڑی اہم اور ہر شادی شدہ انسان کو اس کو یاد کر لینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ، جب بھی تم میں سے کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس آئے اور اپنی خواہش پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پہلے پڑھ لے. دعا: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا.
اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لینا، شیطان کو دور رکھنا۔ وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس ہم بستری سے اللہ جو مجھے اولاد دینا تو اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا لینا۔ دیکھیے اسلام کا ایک نظام، اسلام چھوڑ دینے کے بعد دنیا میں کوئی ایسی تعلیم آپ کو نہیں دیتا ہوگا، کہیں نہیں، کہ انسان اپنے جنسی جذبات میں ہو، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، دعا کو پڑھ لیں۔ یہاں سے ایک بڑی اہم چیز معلوم ہوئی، ہمارے ایک بر صغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہوئے ہیں، حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ غازی پور شمالی ہند کا، نیپال کیا کہتے ہیں، یو پی اور بارڈر کے، یو پی اور بہار کی بارڈر ہے، مشہور ضلع ہے غازی پور، وہاں کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ آخر میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے حدیث پڑھی تو بعض اہل علم بر صغیر کے علماء اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں سرزمین ہند پر، یعنی متحدہ ہند میں، شیخ القل میاں نذیر حسین کے بعد کسی کا درس حدیث اتنا بڑا نہیں تھا جتنا حافظ عبداللہ غازی پوری کا تھا۔ پوری دنیا سے ان کے میاں صاحب کے انتقال کے بعد پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ بہت سارے ابھی آج عرب کے کسی بھی عالم جس کو حدیث سے شوق ہو، اگر اس کو اٹھایا جائے، اس کی سند دیکھی جائے تو آگے جا کے کسی نہ کسی ہندی عالم کا ہوگا۔ تعجب کریں گے، ابھی تقریباً سال بھر ہو رہا ہے، یہاں ایک میٹنگ میں گیا، جہاں صرف ہمارے یہاں کے علماء اور شباب تھے، بس عوامی مجلس نہیں تھی، یہیں قریب میں ایک سینٹر میں بیٹھک ہوئی جس میں علماء تھے، تو بات چیت ہونے لگی تو وہاں ایک مدینہ یونیورسٹی کا فاضل تھا، فاضل بیٹھا ہوا تھا، کافی بات کا ہے، بھی میں نے کہا 4-5 سال وہ پڑھ کے آیا ہوا ہے، اور یہاں کے بڑا مشہور خاندان جو یہ ہے شارجہ وغیرہ کا مشہور خاندان، اس خاندان سے تعلق ہے۔ تو اس نے باتوں باتوں بتایا کہ ہمارے یہاں جو کتاب السنت پر عمل ہوا اس کی وجہ شیخ القل میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہندوستانی، دہلی والے، اور تھوڑا ذریعہ میں نے کہا وہ کیسے جی اللہ تعالیٰ کے رضا، حدیث کی سند پہلے مسجد نبوی مدینہ سے اٹھی، سندھی عالم سے، اس سندھی عالم سے چلتے چلتے دہلی آئی، اور دلی سے چلتے چلتے شیخ القل میاں نذیر حسین محدث دہلوی، جس کے بارے میں کہتے کم سے کم قریب 1,00,000 لوگوں نے ان سے حدیث پڑھی، کتنی کچھ کم و بیش، اور کہا جاتا ہے 60-70 سال صرف ایسے ہی چٹائی رہتی تھی، اسی پہ بیٹھ کر کے انہوں نے حدیث پڑھایا۔ میاں صاحب دلی کے اندر چھوٹی بچے لگا کے، کوئی انتظام نہیں، نہ کرسی ہے، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ان کی جنازہ نہ، ان کے وفات کے بعد دلی میں جب میں لوگ نہلانے لگے کپڑا اتار کر کے، تو پائپ وغیرہ تو نہیں رہتا، تو سب
کنویں سے پانی بھر بھر کے لاتے تھے. کہتے ہیں بھر بھر کے میں بھی پانی لا کر کے لوگوں کو پکڑاتا تھا. کروٹ بدلا تو یہ حصہ جو تھا اتنا موٹا کالا بالکل گھٹا پڑا ہوا تھا. یہ یہاں پیچھے بڑے بڑے جیسے دیکھتے ہو کہ یعنی جیسے اونٹ بیٹھتا ہے تو اس کے دیکھے پیر بڑا بڑا گھٹا. تو کہا میں بڑی حیرت میں کی کیا چیز ہے. تو نہلان نے بتایا کہ یہ چونکہ ایسے زمین پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے وہ تقریباً 70 سال بیٹھے زمین پر, تو زمین پر بیٹھنے کی بنا پر یہ گھٹا ہو پڑ گیا ہے. یہ حدیث کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی. پھر وہاں سے یہ جو شارجہ کا عالم بتا رہا ہے وہ میاں صاحب سے مغرب کا کوئی انسان آ کر کے حدیث پڑھا. دلی میں حدیث کس سے پڑھی ہو؟ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے. اب وہ چلا گیا مغرب. مغرب میں وہ حدیث دینے لگا تو یہ شارجہ والے طالب ان سے گئے تھے حدیث لینے کے لیے. اجازہ کس سے لیا؟ مغربی عالم سے. اور سند کہاں چلی؟ مسجد نبوی سے دلی, دلی سے مغرب, مغرب سے پھر امارات شارجہ پہنچی. ایک بڑی برکت تھی. تو بہرحال یہ بتا رہا تھا حافظ عبداللہ غازی پور انہی لوگوں میں سے ہیں. انہوں نے ایک موقع بڑی اچھی بات کہی, یاد رکھیے گا کہ اسلام اتنے خیر و برکت کا دین ہے, اتنے خیر و برکت کا دین ہے کہ اگر انسان صرف کچھ اپنے طرف سے نہ کرے, ہر قدم پر اسلام نے جو کہا ہے وہی اسی کے مطابق زندگی گزارے تو اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے. نہیں سمجھ آئے؟ بڑی اہم چیز, بڑی باریک نقطہ تھا. کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی تکلف کی ضرورت نہیں. اگر ایک انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مطابق اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغول کرنا چاہتا ہے تو کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ٹھان لے کہ جس موقع پر جو کچھ اللہ اس کے رسول نے بتایا وہی ہمیں کرنا ہے, بس بات ہو گئی. پھر اس کی مثال دیتے ہیں. نمبر 1, سوچو انسان بستر پر جانے لگے تو سونے پر بستر پر جانے کے وقت بھی سونے کے پہلے بھی کچھ اسلام نے آداب سکھلائے ہیں. کیا خیال ہے؟ دعا پڑھنا, آیت الکرسی پڑھنا, تینوں کل پڑھنا اور 3 بار پڑھ کر کے بدن پر مسل لینا. دیکھو, اور اگر صحیح بخاری کے روایت 2 رکعت وضو کر لے, وضو کر کے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت پڑھ لے اور ان دعاؤں کو پڑھ کے بستر پر لیٹ جائے. آخر میں کیا ہوا؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اب ذرا سوچیں, جب بھی کروٹ بدلا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے, یا نیند غالب سو گیا اور صبح اذان کے وقت اٹھ جائے فجر میں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, یہی پڑھے گا نا. حمام میں جانا ہوا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکلا, سمجھ گئے نا, غفرانہ کا وضو کرنے کے لیے بیٹھا بسم اللہ, وضو سے فارغ ہوا, دیکھیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا. ذرا سوچیں, کرنا کچھ نہیں ہے, بس اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. یہاں تک کہ ذرا سوچو, اللہ کے فرض بیوی سے ملنے بھی لگو تو اس وقت بھی اللہ کو نہ بھولو, دعا پڑھ لو. جب اتنی چھوٹی سی چیز جس کو دنیاوی چیز کہیں گے وہاں بھی دعا پڑھ لینا ہے, ذرا سوچیں کہ اگر اس طرح سے انسان اسلامی زندگی گزارنے لگے تو اس کا کوئی عمل عبادت سے خالی ہو
ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا انسان. کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ کتنی پیاری چیز یہ دنیا داری ہے. ہر انسان، جانور بھی اپنے مادہ کے ساتھ خواہش پوری کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے، لیکن دنیا کے سارے لوگ. لیکن مومن جو ہیں وہ سوچ لے، اللہ سورۃ البقرہ کی آیت مطابق ایک اچھی نیت کر لے، اچھا ارادہ ہو، خواہش بھی پوری کرے، ارادہ بھی نیک ہو، اور دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ مجھے شیطان کے، اور جنبنا ہے کیا؟ ہمارے اور ہماری بیوی دونوں کو شیطان کی شر سے بچا لینا. اور اسی بھی نہیں، اگر آج اس ملاپ پر اللہ تو اولاد دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی شیطان کی شر سے بچا لینا. اللہ تو نے ارشاد فرمایا اگر یہ دعا پڑھ لیا اور اسی رات اگر اللہ نے اولاد، یا اسی ہمبستری کے بعد اللہ نے اسی ہمبستری کے برکت سے اولاد دیا، تو مرتے دم تک اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج جو اولاد اتنی آوارہ نکل رہی ہے، آج انسان سب سے زیادہ اگر پریشان ہوتا ہے تو اپنی اولاد کے پیچھے. آوارگی، بدتمیزیاں، نافرمانی، گالی گلوچ، آوار، ساری چیزیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاں یہ دعائیں چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اسی کا بڑا اثر ہوئی ہے. تو دوستو کبھی دعاؤں کو نظر انداز نہ کیا جائے. حدیث متفق علیہ ہے، حدیث میں کوئی کلام نہیں، بس دعا یاد رکھنا ہے. اور باب کیا ہے؟ حسن المعاشرہ، یعنی عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھی خوشگوار زندگی گزارنا. اس کا مطلب ہے اگر دعا نہ پڑھے تو خوشگوار زندگی سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے. یہ بھی میاں بیوی کے درمیان الفت محبت، اولاد ہو تو خیر و برکت، ان یہ حسن معاشرہ ہے. اس کا ایک بڑا سبب کیا ہے دوستو؟ یا بیوی کا حق کیا ہے کہ دعا پڑھ لیا جائے، دونوں پڑھیں، بہت اچھا ہے. کم سے کم مرد کو دعا پڑھ لینی چاہیے. اللہم جنبنی، بسم اللہ، بسم اللہ سے اللہ تعالیٰ کی سے استعانہ مدد کیا خیر و برکت کے لیے. اللہم جنبنی الشیطان، اللہ جنبنا الشیطان، اللہ ہمارے اس عمل میں جو میاں بیوی خواہش پوری کر رہے ہیں، اللہ اس میں شیطان کو شامل نہیں ہونے دینا. ایک تو یہ ہے کہ اگر دعا نہ پڑھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ. بیوی تمہاری ہو اور دعا نہ پڑھنے میں شیطان اس کو استعمال کرے، شیطان فائدہ اٹھائے. کتنی بے شرمی، بے غیرتی کی چیز ہے. کون مرد گوارا کرتا ہے کہ ہماری بیوی کو کوئی اور استعمال کرے؟ انسان نہیں تو شیطان استعمال کر رہا ہے. کیوں؟ تم نے سنت کو چھوڑا، دعائیں نہیں پڑھی، اور اولاد تو ہی ہے ماشاءاللہ. بیوی کے حقوق میں سے ہے. دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء فباتت غضبانا لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، متفق علیہ. یہاں اس حدیث میں بھی ایک بڑا اسلامی آداب سکھلایا گیا، اور میاں بیوی کے خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے اور آپس میں الفت و محبت کا ایک عمل اور بتایا.
وہ یہ کہ اذا دعا الرجل امرأتہ، جب آدمی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے بستر پر بلائے تو اسے چاہیے کہ فوراً آ جائے. کچھ کام ہے معذرت کر لے، بتا دے، تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں. انکار نہ کرے، اکڑ پن نہ دکھلائے. سوچو تھوڑا سا، شوہر بیوی کو بلائے، بیوی انکار کر دے آنے سے، اس وقت شوہر کو کتنا غصہ، کیسا غضبناک ہوگا، اور وہیں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ فابت، جب آدمی اپنی بیوی کو بلایا بستر پر اور اس نے آنے سے انکار کر دیا، انکار کر دے، نہیں آئی، فبات غضبان، شوہر غصے میں ناراض ہو کر کے سو گیا، بیوی نہیں آئی، تو لعنتھا الملائکۃ، اس عورت پر صبح تک فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں اللہ کے. کتنی بڑی سزا دوستو. شوہر، مقصد کیا ہے شادی کا؟ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ضرورت پوری ہو. ضرورت کے لیے بلائے، عورت انکار کر دی، شوہر کو غصہ آیا، ہو سکتا ہے یہ غصہ اور بات آگے مار دہاڑ تک پہنچا دے، گالی گلوچ تک، اور ممکن ہے کہیں طلاق تک نوبت پہنچ جائے. تو یہ بدترین ہے. عورت شوہر کا اتنا بڑا حق اللہ نے رکھا ہے. بعض روایتوں میں آیا، اللہ کے رسول فرمایا اگر عورت توے پر روٹی ڈال چکی ہے اور شوہر ضرورت بلاتا ہے تو شوہر انکار نہ کرے، عورت انکار نہ کرے، شوہر کی ضرورت اس کی خواہش کو پوری کرے. اگر ایسا نہ کیا تو لعنتھا الملائکۃ، تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں حتیٰ تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. یعنی اگر بیوی شوہر چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی گزرے، گھر کا اچھا ماحول رہے، الفت محبت کا ہماری الفت محبت کی زندگی گزرے، تو دونوں کو جائے ایک دوسرے کی حاجت اور ضرورت کا خیال رکھیں، انکار نہ کریں، جھڑکیاں نہ دی جائیں. ایک دوسرے کی حاجت ضرورت کا خیال ہے، خصوصاً جنسی ضرورت خواہش. چونکہ شادی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ شوہر اپنے آپ کو بے راہ روی، منکرات و محرمات سے بچا لے. تو اس کے فرائض میں سے ہے ولی مسلم، مسلم کی ایک روایت ہے جس میں ہے کل کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عنہا. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم دوسری روایت، جب تک، وہاں تو کیا تھا، صبح تک، یہاں تاطس یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یعنی صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اور یہاں روایت کیا ہے، بڑی اہم ہے، کان الذی فی السماء ساخطا علیہا، آسمان والا
اس عورت سے بہت ہی ناراض رہے گا، اس بیوی سے جس نے شوہر کے قریب جانے سے انکار کر دیا۔ اور کب تک؟ حتی یرضا عنہا، جب تک کہ شوہر معاف نہ کر دے، خوش نہ ہو جائے، چاہے صبح ہو یا دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن تک، جب تک شوہر معاف نہ کر لے یا شوہر راضی نہ ہو جائے تب تک اوپر والا راضی نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ ماحول ہمارے گھروں میں پیدا کرے۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے ایک چیز اور آئی، لعنت کس گناہ پہ بھیجی جاتی ہے؟ جو بڑا گناہ ہو۔ کہا جاتا ہے کبائر گناہ کا، کبیرہ گناہوں کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ سارے گناہ جس پر اللہ تعالی یا اللہ کے نبی لعنت بھیجتے ہوں وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، تو یہاں لعنت بھیجی گئی ہے۔ اگلی حدیث جس کی بڑی آج کل یاد رکھنے کی ضرورت ہے، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ۔ یہاں 4 قسم کی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ اور لعنت کا مطلب گناہ کبیرہ ہے، اور لعنت کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ یہ بدترین چیز ہے دوستو۔ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجا واصلہ پر۔ کس پر؟ واصلہ پر۔ نمبر 2 مستوصلہ پر، نمبر 3 واشمہ پر، اور نمبر 4 مستوشمہ پر۔ 4 قسم کی عورتیں ہیں جس پر اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کی لعنت بھیجی۔ نمبر 1 واصلہ۔ واصلہ جوڑنے والی۔ کیا جوڑنے والی؟ اپنے بالوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بال دیا ہے، بال ذرا چھوٹے ہوں تو اس کو باہر سے نقلی بال لا کر کے لمبا کرنا، دکھلانا کہ ہاں میرے بال بہت بڑے ہیں۔ اس کو کیا کہتا ہے؟ وصل۔ وصل 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 کے معنی جوڑ دینا۔ دیکھا آپ نے واصلہ؟ کنار تو ضرورت نہیں ہے، آج تو جتنا صرف ہو اتنا بھی باقی رکھنا مشکل ہے۔ ہاں، ایک ان کے سرتاج لمبا کرنے لگے الحمدللہ۔ کہتے ہو کہ میڈم بہت دن تک تمہارے لمبے تھے میرے چھوٹے، اب تمہارے چھوٹے ہو میرے لمبے ہو۔ سمجھ گئے نا؟ شاید کہ دونوں نے مشورہ کر لیا ہوگا، ذرا سوچو۔ واصلہ مستوصلہ، وہ عورت ذرا سوچو، صحیح بخاری کی روایت، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، گئی، اس کے سر میں کچھ بیماری تھی جس کی بنا پر بال بہت گھنے نہیں تھے، اور بال جو ہے ذرا چھوٹے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب گئی تو ساس صاحبہ نے کہا نہیں ایسا بال نہیں، والی بہو نہیں چاہیے، یہی کہیں گے نا۔ بھابھیوں نے کہا نہیں ایسی بال والی بھابھی نہیں چاہیے۔ نندوں نے بھی کہا نہیں ایسا نہیں چلے گا۔ چاروں طرف سے ملامت کی گئی۔ وہ دلہن بیچاری جو صحابیہ تھیں، وہ لڑکی جو تھی، اس نے اپنی ماں کو بتایا، تو ماں نے کیا کیا؟ ماں نے جا کر کے فوراً اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے بیٹی کی شادی کر دی، بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال ذرا تھا بہت اچھے نہیں رہ گئے ہیں، تو کیا آفا آسلوہا،
تو کیا باہر سے نقلی بال خرید کر کے ذرا اس کے بال کو سنوار دیں؟ اللہ سن پر بس سختی کے ساتھ کہا کہ لعنت کے مستحق نہیں بننا، لعنت ہے اس پر ایسا کرنے کی۔ کتنی اہم چیز ہے۔ عذر تھا تھوڑا سا، ساس صاحبہ نہیں پسند کر رہی تھی، نندے نہیں پسند کر رہی، دیوران اور جیٹھان نہیں پسند کر رہی ہیں، سمجھ گئے نا سسرال والے۔ آج تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جا رہا ہے۔ سوچو کیا سمجھتے ہیں جتنے کھلے ہیں سب جنت میں لے جانے والے ہیں ہمارے؟ لعن اللہ الواصلہ۔ نمبر 2 والمستوصلہ۔ دوسری عورت کیا ہے؟ مستوصلہ۔ مستوصلہ کون ہے؟ کون ہوگی؟ باہر سے خرید کر کے لاتی ہیں اور کسی عورت سے کہتے ذرا میرے بال، یہ نقلی بال ذرا سیٹ کر دو۔ خود نہیں استعمال کر رہی، کیا اگر دوسرے کی مدد کر رہی ہے۔ کیا ہوگا یہ؟ جنہوں نے دھندا ہی کھول رکھا ہے، یہ کمائی بھی زبردست ہو رہی ہے، سمجھ گئے نا؟ اور اس سے بہتر جانتے ہو آپ لوگ کیا کیا ہوتا ہے، اور پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے الترغیب و ترہیب کے اندر کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ کئی حدیثیں گزر چکی ہیں۔ حمامات میں کپڑے اتارنا، یہ کرنا وہ کرنا سب گزر چکا، لعنت بھیجی گئی ہے۔ یہاں 2 عورتیں ہو گئی، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ۔ واصلہ کا مطلب وہ عورت جو اپنے بال کو اچھا بنانے، لمبا کرنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ جوڑتی ہے۔ مستوصلہ وہ ہے جو اس کی مدد کرتی ہے، خود تو نہیں استعمال کرتی لیکن اس کی مدد کر رہی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ذرہ برابر۔ نمبر 3 والواشمہ، اور لعنت ہے واشمہ پر۔ آج یہ سب دیکھیں اسی باتیں سمجھی جاتی، وہ بڑا فیشن ہے نا۔ واشمہ گدوانے والی پر۔ گدوانے والی پہلے دیکھتے رہے ہوں گے، اب تو پتہ ہے دنیا بہت ترقی، اب تو میں نے سنا اسٹیکر نکل آیا ہوا ہے، ہاں، جس میں کا اگلا حصہ ننگا کر دو شیر کا ہو جائے، اگلا حصہ خنزیر کا بن جائے، اوپر سر والا کتے کا بن جائے، اور ہاتھ پیر کس کا بن جائے؟ وہ بندر کا یا بلی کے بن جائے۔ اور کیا ہے؟ اس سے پہلے دیکھے ہوں گے کہ لوگ کسی مورتی کی یا کوئی اور ہو سکتا ہے اپنے محبوب کی ہو، ہاں اپنے محبوبہ کی ہو، شیطانوں کا کام، تو کیا کرتے تھے؟ سوئی کے ذریعے پہلے کچھ تیل وغیرہ لگا کر غالباً دیکھو سوئی کے ذریعے سوراخ کرتے تھے، جب خون نکلتا تھا تو اس پر وہ کلر ڈال دیتے تھے۔ نہیں سمجھایا؟ ہاں ٹیٹو، آج کیا کہیں گے؟ ہاں ذرا تم ادھر سے ایسا سمندر پار سے ہے تو بھی مہذب لفظ ہو گئے نا، وہ جو گالی ہوتی وہ بھی مہذب وہ بن جاتی ہے انگلش میں۔ سوچو ذرا سا، انسان پھر اگر اس کو بچھو بنانا چاہتا تھا تو بچھو کے شکل کی کیا کرتے؟ وہ سوئی چبھے کر کے خون نکالتا اور کلر ڈال دیتا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بچھو کی شکل کلر آ جاتا تھا۔ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ گوتنا، واشمہ کہا جاتا ہے۔ اور آج تو لوگ بتاتے ہیں کہ پورا جسم ہی انسان طرح طرح سے، ہاں، اور نعوذ باللہ بعض لوگ تو کہہ لے گی کہ اب اس طرح سے ڈیزائن، کہتے ہیں اسٹیکر نکلا ہوا ہے، یہ ایک جگہ بیان کیا بتانے لگے صاحب، اسٹیکر اب کچھ ضرورت نہیں ہے، اسٹیکر ایسے ہیں
کہ اس کو چپکا دیں تو انسان کو کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں، برہنہ مادر ذات برہنہ رہتا ہے، لیکن ڈیزائن ایسے ہوگی کہ شرٹ پہنا ہے، پینٹ پہنا ہے، حالانکہ پہنے کچھ نہیں رہتا، خنزیر کی، کتے کی، بلے کی، معبود کی، پتہ نہیں کس کی تصویر۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ واشمہ۔ اس عورت پر، سمجھ میں آ گیا واشمہ؟ والمستوشمہ، اور وہ جو مطالبہ کرتی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ کیا؟ لعنت۔ اس کا مطلب ہے دوستو، کیا مقصد ہے؟ اگر کسی کی بیوی بڑی ایڈوانس ہے، نہیں ہمیں کرنا ہے، ایسا کروانا ہے، ایسا کروانا ہے، تو دو چیزیں ہیں۔ اب شوہر اگر انکار کر دے تو گھر میں لڑائی، اور زیادہ ہے، ارے اتنے دقیانوس انسان کے ساتھ ہمیں رہنا ہی نہیں ہے۔ اگر شوہر چاہے کہ نہیں بیوی ایسا کام کرے، یا بیوی چاہے شوہر ایسا کام کرے، تو یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوا۔ نمبر دو، جب اس طرح سے بیوی یا شوہر ہو یا بیٹے بیٹیاں ہوں، جب اللہ کے رسول نے اس پر لعنت بھیج دیا ہے تو کیا سمجھتے کون سا خوشگوار زندگی گزرے گزر، کون سا رحمت و برکت کا نزول ہوگا؟ واشمہ والمستوشمہ دونوں۔ ابھی واللہ تعجب کریں گے، تعجب کریں گے۔ ایک لڑکا لایا گیا ہمارے سامنے اسکول سے، تقریباً چند مہینہ پہلے کی بات ہے، چند مہینہ پہلے۔ لڑکا 18-19 سال کا، ایک مرتبہ لے کے آئے، سمجھایا تو دوسرے مرتبہ اسکول سے آیا۔ تعجب کریں گے واللہ، اس نے چھری سے اپنے پورے ہاتھ کو یہاں تک جو ہے نشان لگا لگا کچھ نہ کچھ نوٹ کیا ہے، چھری سے گھر کے اندر۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، بلا انجیکشن کے، دروازہ بند، ماں باپ باہر، اور اب پورا چھری سے اپنا کسی دوست کا نام، کسی مخلوق کی طرف، وہ باقاعدہ ایسے اپنے ہاتھوں سے کہیں گیا ہی نہیں۔ یعنی اس چیز میں اتنی زحمت، اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے، لیکن نہیں، ہمارے دوست ہم یہی پسند کرتے ہیں۔ ذرا سوچو، مشکل تھی 3-4 مہینے کی بات ہے، اپنے گھر میں ایسے ایسے نشان بنائے، فیشن کے نہیں، ہم کو اسی دلچسپی ہے۔ دوستو جب یہ چیز ہو جائے تو لعنت ہے۔ اور یہاں حدیث مختصر ہے، بعض روایتوں میں اور ہے، لعن اللہ النامسات والمتنمسات والصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات۔ دو عورتیں ہوں جن پر اللہ کے رسول لعنت بھیجی۔ کون ہے؟ والنامسات والمتنمسات۔ اپنے بھوموں کو، یہ کہتے ہیں نا اس کو، یہ بالوں کو نوچ کر کے، نکال کر کے اپنے پسند چھوٹا بڑا یہ بھویں بنانا، اور بال آ گیا ہے، کہیں روا آ گیا ہے، اس کو نشوانا تاکہ میں خوبصورت نظر آؤں، چکنا چٹا گھڑا، چمڑی نہ لگے انسان، پتہ چلے گا پلاسٹک۔ اللہ اکبر! ایسی عورت پر بھی اللہ کا لعنت ہے، اور اس کم وقت بھی لعنت ہے جو بیٹھ کر کے دھندا کرتی ہے، لو میں تمہارا اتنا فیصد اتنا کر دوں گی۔ یہ 6 قسم کی عورتیں ہیں جس پر اللہ نے لعنت بھیجی، حالانکہ اس کا کوئی تعلق معاشرتی حسن العشرہ سے نہیں ہے۔ بھائی شوہر بھی چاہتا ہے ہماری بیوی ایسی رہے، بیوی بھی چاہتی ہمارا شوہر یہ سب دھندا کرے، ان تمام چیزوں کو اپنائے۔ بظاہر تو بھائی
یہ تو ہماری اپنی زندگی ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو کس باب میں داخل کیا؟ حسن المعاشرہ، یعنی میاں بیوی کے تعلقات، الفت، محبت اور خوشگوار زندگی اترے۔ اس کا تو بظاہر ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن تعلق اس لیے ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اللہ سے لعنت بھیج دیا تو کبھی ان کی خوشگوار زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ خوشگوار زندگی تو یہ ہے کہ آپس میں الفت و محبت ہو، خیر و برکت ہو، اللہ رب العالمین اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے، رحمت و برکتوں سے نوازے۔ وہ میاں بیوی حرام چیزیں کر کے کتنا خوش رہیں کہ جب اللہ رب العالمین برکتوں اور رحمتوں ہی سے محروم کر کے لعنت کا دروازہ ان کے اوپر بھیج دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو، اس سے اپنے معاشرے کو بچائیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو آج کل دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے نا، اللہ کی لعنت بھیجی، لیکن اب کیا ہے؟ کہہ دیا ایک چیز بات ہے بھائی، اسلام نے تو بہت کچھ کہا ہے، لیکن کہاں تک اس زمانے میں اسلام پر چل سکتے ہیں ہم؟ یا تو کیا اسلام میں اپنے خواہش، اپنے جذبات، اپنا شوق پورا کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے؟ یہ سب کہہ کر کے ساری نصوص کتاب السنت کی رد کر کے اپنے آپ کو انسان آزاد کر لیتا۔ اگلی حدیث، اور بعض روایتوں میں ایک لفظ اور آیا ہے، المتفلجات، متفلجات، ان پر بھی لعنت ہے۔ متفلجات کون ہیں؟ کبھی دانت بڑے ہو گئے یا کچھ اور آ گئے، بوڑھ ہو کے لگ رہے ہیں، تو اس کو رگڑوا کر کے جوانوں کا دانت بنانے کے لیے اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ متفلجات، کہ معلوم نہ پڑے کہ ہاں یہ بوڑھی ہے، کیا ہو؟ اب آج تو میں نے سنا ہے کہ پورا جسم ہی بوڑھاپے سے بچنے کے لیے کچھ کیا کر ڈالتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ میں بوڑھی ہوں، لیکن اٹھتے بیٹھتے تب پتہ چلتا ہے کہ بوڑھی ہے کہ نہیں بوڑھا ہے، سمجھ گئے؟ بوڑھی ہے کہ نہیں بوڑھی ہے، شکل سے کیا ہوتا ہے، گھٹنے کہاں سے بدلوا کے لاؤ گے، سمجھ گئے نا؟ تو انسان اپنے آپ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس حالت میں پیدا کی اس میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے۔ چلو اگلی حدیث، وعن جذامۃ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا قالت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس وهو یقول لقد هممت ان انہا عن الغیلۃ فنظرت فی الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن الأزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ذرا سا سمجھیں۔ حضرت جذامہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس، ہم چند لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مجلس میں گئیں، تو نبی علیہ السلام کے ارد گرد لوگوں کی ایک جماعت تھی، مسجد میں بیٹھتے تھے آپ، تو ایک کنارے عورتیں آ جاتی تھیں، پردے گوشے کے ساتھ بیٹھ جاتی تھیں۔ کہتی ہیں آ گئی مجلس میں، جب میں بیٹھی تو نبی علیہ السلام کو میں نے سنا کہ فرما رہے ہیں لقد ہممت ان انہا عن الغیلۃ، میں نے ارادہ کیا کہ غیلہ سے روک دیں،
غیلہ۔ اس حدیث میں دو چیزیں کا تذکرہ ہے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ غیلہ سے لوگوں کو روک دیں۔ غیلہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ پہلی مرتبہ حدیث میں آیا ہے، غیلہ، غین یا لام اور تائے مربوطہ، غیلہ۔ انسان جن ایام میں بچہ دودھ پی رہا ہو ماں کا، جن ایام میں بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، مدت رضاعت ہے، تو اس موقع پر نبی علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے بتایا یا آپ نے یہ سنا اور اندازہ لگا کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہے، میاں بیوی ہم بستری کریں گے، اپنی خواہش پوری کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے دودھ متاثر ہو، ماں کا دودھ، چھاتیوں میں جو دودھ ہے وہ متاثر ہو۔ جسم تو اندر سب ایک ہی ہے نا، ہر چیز الگ الگ ہے لیکن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دودھ متاثر ہو، اور دودھ اگر خراب ہو گیا ماں کا تو بچہ پیے گا تو بچے کی صحت متاثر ہوگی۔ آگے سمجھ میں؟ اور اگر یہ بھی بہت ممکن ہے کہ بچہ کمزور ہو، صحت متاثر ہو جائے، بچہ کمزور ہو، چونکہ بچے کے صحت اور سارا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ ماں کے دودھ پر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سوچا تھا کہ منع کر دیں۔ غیلہ سمجھ گئے نا؟ دودھ پینے والی ماں، جس عورت کا بچہ بھی دودھ پی رہا ہو، اس سے اگر جنسی خواہشات کام کے ہم بستری کیا اس کے بعد شوہر نے، تو ہو سکتا ہے دودھ جو ہے وہ متاثر ہو جائے، اور دودھ متاثر ہوا تو بچے کی صحت متاثر ہوگی۔ تو آپ نے، اب لوگوں نے بتایا یا کیسے ہوا، آپ نے سوچا کہ میں منع کر دوں۔ جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ کہتی نبی علیہ السلام کے مجلس میں پہنچی، میں تو یہ گفتگو آپ کر رہے تھے، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ فنظرت فی الروم و فارس، لیکن میں نے روم اور فارس کے لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ بچہ جس وقت ماں کا دودھ پیتا ہے، مدت رضاعت جو ہوتی ہے، اس میں بھی ہم بستری کرتے ہیں، لیکن ان کے بچوں پر کوئی اثر ہم کو نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے بھی منع نہیں کیا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، کوئی بات نہیں، ماں کا دودھ پلاتے رہو، مدت رضاعت میں بچہ جن ایام میں دودھ پڑتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے خواہش پوری کر لے، ہم بستری کریں، اس میں کوئی اثر انشاءاللہ بچوں پر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ ہم نے فارس اور روم، یہ دونوں سے بڑے ملک تھے، فارس اور روم، ان لوگوں کے بارے میں نے سنا، ان کے ہاں احتیاط نہیں ہوتا، اور ان حالات میں بھی وہ اپنے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، لیکن بچوں پر کوئی فرق نہیں آتا، اسے تم لوگ بھی کرو۔ یہ بات ہوگی۔ ثم سألوه عن الازل، ایک دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ تو آ گیا، اللہ نے واضح کر دیا کہ مدت رضاعت میں ہم بستری کرنے سے کوئی اثر
بچے کی صحت اور دودھ ماں کے دودھ پر نہیں پڑتا۔ پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اچھا اب آپ نے بات چھیڑ دی تو ایک بات اور بتائیں، ازل کا کیا حکم ہے؟ ازل عین زا اعتزل، اعتزل، ازل کہتے ہیں الگ ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ الگ ہو جانا۔ یعنی ازل کا مطلب یہ تھا کہ عربوں میں عام طور پر لوگ اولاد زیادہ نہ ہو، بچے زیادہ نہ ہو، یا کچھ دن کے بعد تو زوجین ہم بھی کرتے، خواہش پوری کرتے، لیکن مادہ نکلنے کے پہلے پہلے شوہر الگ ہو جاتا تھا تاکہ بیوی کو حمل نہ ہو پائے۔ تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا ذالک الوعد الخفی، یہ بھی ایک قسم کا پوشیدہ وعد ہے۔ کیا ہے؟ وعد ہے۔ وعد کس کو کہتے ہیں؟ وعد جو ہے کبائر میں سے ہے۔ عربوں میں دستور تھا اگر بچہ پیدا ہوا تو باقی رکھتے، بچی پیدا ہوئی تو اس کو قتل یا دفنا دیتے۔ تو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو وعد کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنعوہات، صحیح ہے ان کی روایت۔ عارف ہیں لوگوں، اللہ نے تم پر 3 چیزیں حرام قرار دے دی ہیں۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنعوہات، 3 چیزوں سے بچو، اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ نمبر 1 ماں کی نافرمانی کرنا، ماں کو تنگ کرنا۔ نمبر 2 ووعد البنات، اللہ تعالیٰ اگر بچی پیدا ہو جائے تو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو قتل کرنا، اس کو زندہ دفنانا، یہ بھی تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ ومنعوہات، اور منعوہات کو بھی اپنا حق تو دبا کر کے لے اور دوسروں کا حق ادا نہ کرے، یہ 3 چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ازل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، حلال ہے یا حرام؟ تو آپ نے فرمایا ذالک الوعد الخفی، یہ بھی ایک قسم کا پوشیدہ وعد ہے، یعنی بچیوں کو زندہ درکور کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ ایک تو ظاہری چیز تھی جو کھلے میدان میں کرتے تھے، بچی پیدا ہو جاتی زندہ دفنا دینا، اور ایک پیدا ہی نہ ہو بچے تو یہ بھی ایک قسم کیا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ اسلام کو پسند ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہوں، اولاد زیادہ ہو، میری امت میں اضافہ ہو، مسلمانوں کی تعداد بڑھے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، بچے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے، اور اب تو میں سنا ہے کہ بس ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی، 2 کیا کریں گے، ایک ہی۔ پھر اچھا، بڑا اچھا، شیطان بھی بڑا مکار، کیا؟ ارے بھائی بچہ پیدا کرنا کوئی کمال تھوڑی، ان کی تربیت کرنا بڑا ایک، اور کمبخت کیا تربیت کر رہا وہ ذرا دیکھو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تربیت کرنا، پتہ نہیں کون سی تربیت کر رہا، نہ دیکھنے میں مسلمان لگے نہ ایمان والا لگے، کون سی تربیت آپ نے کی؟ ایک ہیلا بہانہ ہے، تزوجوا ودود الولود، نبی علیہ السلام کو جو چیز پسند تھی اس کو ناپسند ہم نے قرار دے دیا، یہ بھی ایک بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے دوستو ذالک الوعد الخفی، یہ وعد ہے، پورا کر دیں۔
لمبا ہو جائے گا. یہ سب کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ملا لیں گے, دھادا ہو جائے گا, چونکہ دوسرے جو ہے وہ شرح کی ہوتا ہے. اسی پر رکھتے ہیں, باقی انشاءاللہ 3 حدیثیں ہیں, اس کے بعد بھی جو باب ہوگا دیکھ لیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ تعالی ہم سب کو جو سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, یاد رکھنے غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.